مسلمانوں کی دنیا میں نیا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ اکرام، اسم کے اعراب کی قسمیں چل رہی ہیں اور کل ہم نے اسم کے اعراب کی 3 قسمیں پڑھ لی تھیں، تو آج ہم چوتھی اور 5ویں کو پڑھیں گے۔ دیکھیے، الرابع ان یکون الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء۔ اب بتا رہے ہیں کہ چوتھا اعراب یہ ہے کہ رفع واو کے ساتھ اور نصب الف کے ساتھ اور جر یا کے ساتھ، اور دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالت رفع میں واو کے ساتھ اور حالت نصب میں الف کے ساتھ اور حالت جر میں یا کے ساتھ۔ اور یہ اعراب یہ خاص ہے، بیان کر رہے ہیں کس کے ساتھ میں، کہہ رہے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْأَسْمَاءِ السِّتَّةِ مُكَبَّرَةً مُوَحَّدَةً مُضَافَةً إِلَى غَيْرِ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ، یعنی اور یہ اعراب خاص ہوتا ہے اسماء ستہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، مکبرتاً اس حال میں کہ وہ مکبرہ ہو، موحدتاً اور موحدہ ہو، مضافتاً مضاف ہو، الی غیر یا المتکلم یا متکلم کے علاوہ کی طرف۔ وہی اخوک و ابوک و حنوک و حموک و فوک و ذو مال، اور وہ اسماء ستہ کون کون سے ہیں، کیا ہیں، بیان کر رہے ہیں وہیہ، اور وہ اخوکا ہے، ابوکا ہے، حنوکا ہے اور حموکے ہے اور فوکا ہے اور ذو مالن ہے۔ اب مثال دے رہے ہیں کہ تقولو، تم کہو گے جاءنی اخوکا ورأیت اخاکا ومررت باخیکا، وکذا البواقی، اور باقی کو بھی اسی پر قیاس کر لو۔ دیکھیے یہاں تک یہ ترجمہ ہو گیا چوتھی قسم کے اعراب کا، لیکن ترجمے کے بعد آپ اس بات کی طرف دھیان دیں کہ مصنف علی الرحمن نے اعراب بالحرکت کے بعد فوراً اعراب بالحروف کو کیوں بیان کیا۔ اعراب بالحرکت بیان کیا تھا اور پھر اس کے ایک دم اب اعراب بالحروف کو بیان کیا۔ ایسا کیوں کیا کہ پہلے اعراب بالحرکت کو بیان کیا، بعد میں اعراب بالحروف کو بیان کیا؟ تو اس کا ایک مختصر جواب یہ ہے کہ اعراب بالحرکت اصلی ہے اور اعراب بالحروف فرعی ہوتا ہے، تو اعراب بالحرکت کے اصلی ہونے کی وجہ سے اعراب بالحرکت کو مقدم کر دیا، اور اعراب بالحروف فرعی ہوتا ہے تو فرعی ہونے کی وجہ سے اعراب بالحروف کو مؤخر کر دیا، کیونکہ اصل مقدم ہوا کرتی ہے فرع پر، اسی وجہ سے پہلے اعراب بالحرکت کو ذکر کیا تھا اور بعد میں اعراب بالحروف کو ذکر کر رہے ہیں۔ اور دیکھیے اب ایک اعتراض یہاں پر یہ بھی کر سکتے ہیں آپ کہ اعراب بالحروف کو جو ذکر کیا تھا، اعراب بالحروف کو جو ذکر کیا ہے، تو اس کو اسماء ستہ مکبرہ ہی کے ساتھ خاص کیوں کیا؟ تثنیہ ہے، جمع ہے، اس کے ساتھ بھی کر سکتے تھے، لیکن اسماء ستہ مکبرہ کے ساتھ ہی کیوں خاص کیا؟ تو دیکھیے اس کا بہت اچھا جواب ہے، اور اس کا جواب یہ ہے کہ کیونکہ اسماء ستہ مکبرہ مواحدہ مضافن الی غیر یا متکلم یہ ایسی قسم ہے کہ جو تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول کر لیتا ہے، ٹھیک ہے، یہ کیسی قسم ہے کہ تینوں حالتوں میں تینوں اعراب کو قبول کر لیتی ہے، تو اسی وجہ سے سب سے پہلے اعراب بالحروف میں اسماء ستہ مکبرہ ہی کو بیان کیا اور اس اعراب کو اسماء ستہ مکبرہ ہی کے ساتھ میں خاص کیا۔ اور رہے تثنیہ اور جمع، تو اس میں وہ تینوں اعرابوں کو تینوں حالتوں میں قبول نہیں کرتا، اس لیے اس کے ساتھ خاص نہیں کیا، اور اس کا ابھی اعراب آگے آئے گا۔ لیکن اسماء ستہ مکبرہ یہ تینوں حالتوں میں تینوں اعرابوں کو قبول کر لیتا ہے، اسی وجہ سے اعراب بالحروف
جو بیان کیا گیا ہے وہ اسماء ستہ مکبرہ ہی کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ دیکھیے اب مصنف نے یہ اعراب بتایا کہ الرفع بالواو والنصب بالالف والجر بالیاء، یعنی حالت رفع میں واو کے ساتھ، حالت نصب میں الف کے ساتھ، اور حالت جر میں یا کے ساتھ۔ پھر بتایا ویختص بالاسماء الستہ، اور یہ خاص ہوتا ہے اسماء ستہ کے ساتھ۔ تو ایک اعتراض یہ ذہن میں آتا ہے کہ یہ اعراب جو خاص کیا گیا ہے تو وہ 6 اسموں کے ساتھ خاص کیا ہے، تو ہمارے ذہن میں سوال یہ آ رہا ہے کہ یہ اعراب ان 6 اسموں کے ساتھ ہی خاص کیوں ہے، 7 8 10 اور اسموں کے ساتھ خاص کیوں نہیں ہے، 6 کے ساتھ خاص ہونے کی قید کیوں لگا دی؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کہ یہ 6 اسم ایسے پائے گئے ہیں کہ جن کے آخر میں حروف علت ہے اور وہ اعراب بالحروف کو قبول کر رہے ہیں۔ ان کے علاوہ کوئی ایسا اسم نہیں ملا کہ جن کے آخر میں حرف علت ہے اور اعراب بالحروف کو بھی قبول کر رہا ہو، ٹھیک ہے؟ حتیٰ کہ کلام عرب میں یہ 6 ہی ایسے اسم ملے کہ جن کے آخر میں حروف علت ہے اور اعراب بالحروف کو قبول کر رہے ہیں۔ اسی وجہ سے اس اعراب کو ان 6 اسموں کے ساتھ ہی مقید کیا کہ یہ اعراب خاص کیا جاتا ہے ان 6 اسموں کے ساتھ ہی۔ اور ایک دوسرا جواب یہ بھی دے سکتے ہیں کہ یہ جو 6 اسما ہیں یہ تثنیہ اور جمع کے ساتھ مشابہت رکھتے ہیں۔ مشابہت کس طریقے پر؟ یعنی تعدد کے طریقے پر۔ جیسے مثال کے طور پر اسماء ستہ میں سے ایک اسم ہے اخو کا، دوسرا ہے ابو کا، کل ملا کے 6 ہیں۔ تو ایک کی مثال لے لو، جیسے کہ ابو کا ہے تیرا باپ، تو باپ تبھی بنے گا جب کہ بیٹا ہو، ٹھیک ہے؟ تو تعدد پا لیا گیا، باپ بیٹے 2 ہو گئے، تعدد پا لیا گیا۔ اسی طریقے سے تثنیہ کے اندر جیسے رجلان 2 مرد، تعدد ہے۔ اسی طریقے سے رجال جمع کے اندر، ٹھیک ہے، یا مسلمون جمع کے اندر بہت سارے مسلمان، تو تعدد ہے۔ تو تثنیہ اور جمع میں بھی تعدد ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے اسماء ستہ میں بھی تعدد ہے۔ تو تعدد کی وجہ سے یا تعداد کے پائے جانے کی وجہ سے اسماء ستہ کو تثنیہ اور جمع کے ساتھ مشابہت ہے۔ اور یہ تعدد اسماء ستہ ہی کے ساتھ پایا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس اعراب کو انہوں نے خاص کیا تھا اسماء ستہ کے ساتھ، لیکن ساتھ ہی ساتھ میں شرطیں لگا دی گئی ہیں کہ اسماء ستہ کا یہ اعراب تب پایا جائے گا جب یہ 4 شرطیں پائی جائیں گی، ٹھیک ہے؟ 4 شرطیں کون سی ہیں؟ پہلی شرط ہے کہ مکبرہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ اسماء ستہ وہ کیا ہو؟ مکبرہ ہوں۔ مکبرہ کہنے کا مطلب یہ ہے یا مکبرہ کی قید اس لیے لگائی تاکہ مصغرہ وہ نکل جائے۔ جو مصغرہ بولتے ہیں تصغیر کو، یعنی جو مصغر الفاظ ہیں وہ نکل جائیں، کیونکہ مصغر آئے گا تو اس میں پھر پہلی والی قسم کا اعراب آئے گا، جیسے کہ جاء ابی کا، ورأیت ابی کا، ومررت بابی کا، تو پھر وہ پہلی والی قسم میں پہنچ جائے گا، پھر اس کا اعراب بالحروف نہیں بلکہ اعراب بالحرکت ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے قید لگا دی کہ وہ مکبرہ ہوں، مصغرہ نہ ہونے چاہیے۔ پھر دوسری قید لگائی موحدہ، کہ وہ اسماء ستہ کیسے ہوں؟ موحدہ ہوں۔ موحدہ کا مطلب یہ ہے یعنی کہ وہ مفرد ہوں، تثنیہ اور جمع نہ ہوں، یعنی موحد کی قید لگا کر تثنیہ اور جمع کو نکال دیا، کیونکہ تثنیہ اور جمع کا اعراب الگ ہے، ان کا اعراب آگے آئے گا۔ پھر ہے تیسری شرط لگائی کہ مضافتاً مضاف ہو۔ دیکھیے مضاف
کہہ کر انہوں نے غیر مضاف کو نکال دیا، کیونکہ غیر مضاف ہو کر استعمال ہوں گے تو پھر پہلی والی قسم کا اعراب پہنچ جائے گا مفرد منصرف والا، جیسے کہ جاء ابن ورأیت ابن ومررت بابن، ٹھیک ہے، تو بالکل سمپل سا پہلی والی قسم کا اعراب ہو گیا۔ تو اسی وجہ سے قید لگا دی کہ وہ مضاف ہو، ٹھیک ہے، غیر مضاف نہ ہو، تو غیر مضاف کہہ کر غیر مضاف کو نکال دیا۔ پھر مضاف کے اندر بھی جو اب چوتھی شرط آ رہی ہے، تو وہ چوتھی شرط یہ ہے کہ وہ مضاف تو ہو لیکن یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو۔ تو اب یہ قید انہوں نے کیوں لگائی؟ تو انہوں نے یہ شرط اس لیے لگائی کہ وہ مضاف تو ہو لیکن یائے متکلم کے علاوہ کی طرف، ٹھیک ہے، کیونکہ اگر یائے متکلم کی طرف اضافت ہوگی تو پھر جو اعراب ہوگا وہ اعراب تقدیری اعراب ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے قید لگا دی کہ یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، کیونکہ اگر اضافت یائے متکلم کی طرف پالی جائے تو پھر وہ اعراب بالحروف نہ رہے گا بلکہ اعراب تقدیری ہو جائے گا۔ جیسے کہ مثال کے طور پر جاء ابی ورأیت ابی ومررت بابی، تو یہاں اب کی اضافت یائے متکلم کی طرف کر دی تو تینوں حالتوں میں اعراب ایک ہی رہا، یعنی تینوں حالتوں میں اعراب تقدیری رہا۔ تو اسی وجہ سے انہوں نے قید لگا دی اور شرط لگا دی کہ مضاف ہو لیکن یائے متکلم کے علاوہ کسی اور کی طرف مضاف ہو، یائے متکلم کی طرف مضاف نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کیونکہ یائے متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے تو خرابی لازم آ رہی ہے کہ اعراب بالحروف نہ رہا بلکہ اعراب تقدیری ہو گیا، اور یہاں پر جو بیان کر رہے ہیں وہ اعراب بالحروف کو بیان کر رہے ہیں نہ کہ اعراب تقدیری کو۔ تو اسی لیے قید لگا دی کہ مضاف ہو یائے متکلم کے علاوہ کی طرف، جیسے کہ پھر مثال کیا بنے گی، یائے متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہوگی تو جیسے کہ جاء ابو کا ورأیت ابا کا ومررت بابی کا، ٹھیک ہے، اب صحیح ہو جائے گا۔ بس یائے متکلم کی طرف مضاف نہ ہو، باقی دوسری ضمیر اور اسم ظاہر کی طرف مضاف ہو تو وہ اعراب بالحروف کو قبول کر لے گا۔ تو پتہ یہ چلا کہ اسماء ستہ میں ان قیدوں کا پائے جانا ضروری ہے، ان چاروں شرطوں کا پائے جانا ضروری ہے۔ وہ چار شرطیں یہ ہیں کہ وہ مکبرہ ہو، موحدہ ہو، مضاف ہو، یائے متکلم کے علاوہ کی طرف، ٹھیک ہے۔ جب یہ شرطیں پالی جائیں گی تو پھر اسماء ستہ کا اعراب درست ہو جائے گا۔ اور اب اسماء ستہ جو ہیں وہ کون کون سے ہیں، سب کے آپ معنی دیکھ لیجئے۔ دیکھیے، اخن کا معنی آتا ہے بھائی، اور ابن کا معنی آتا ہے باپ، اور حنن کا معنی آتا ہے شرمگاہ، اور حمن کا معنی آتا ہے دیور، اور فوہن کا معنی آتا ہے منہ، اور ذو مال کا معنی آتا ہے مال والا۔ دیکھیے جو اولن چار ہیں، اخن، ابن، حنن اور حمن، ٹھیک ہے، تو یہ چاروں ناقص واوی ہیں، ٹھیک ہے، چاروں یہ ناقص واوی ہیں۔ کیسے، کس کے وزن پر ہیں؟ یعنی فعلن کے وزن پر ہیں یہ، ٹھیک ہے۔ تو اس میں تعلیل یہ ہوئی کہ واو کو خلاف قیاس حذف کر دیا، اور جو واو کا اعراب تھا تو وہ پھر عین کلمے پر آ گیا، یعنی خے پر آ گیا تو ہو گیا اخن، ٹھیک ہے۔ ایسی ابن، اصل میں اخن کیا، اخبن، ایسی ابن کیا تھا اصل میں ابن، ایسی حنن کیا تھا حنبن، ایسی حمن حمبن، لیکن یہ پھر کیا ہو گئے اخن، ابن، حنن، حمن، اور تعلیل کیا پائی گئی کہ واو کو خلاف قیاس حذف کر دیا، اور واو کا جو اعراب تھا تو وہ عین کلمے کو دے دیا، یعنی جو خے بچا ہے عین کلمہ اس کو دے دیا، اور یہ چاروں کیا ہے، ناقص واوی ہیں۔ پھر آ گیا ہے فو، ٹھیک ہے، تو فو یہ اجوف واوی ہے، اصل میں فو اصل میں تھا فوہن، ٹھیک ہے، تو ہا کو خلاف قیاس حذف کر دیا، ہا کو خلاف قیاس کیا کر دیا، حذف کر دیا۔ تو اب یہ دیکھنا ہے کہ اگر فو، ٹھیک ہے، اگر اس کی اضافت نہ ہو رہی ہو کسی چیز کی طرف تو پھر
فو میں جو واو ہے اس واو کو میم سے بدل دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب فو سے کیا ہو جائے گا؟ فمن ہو جائے گا، اور اگر اضافت کریں گے تو پھر یہ واو واپس آ جائے گی، جس طریقے سے یہاں پر ہے فو کا، ٹھیک ہے۔ تو سیدھا سا سمپل سا قاعدہ یاد رکھیں کہ اگر فو کی اضافت ہو رہی ہو تو واو لوٹ کر آ جائے گی، جیسے کہ فو کا، اور اگر فو کی اضافت نہیں ہو رہی ہو تو اس واو کو میم سے بدل دیں گے، جیسے کہ فمن۔ اب آگے ہے زو مال۔ دیکھیے زو جو ہے یہ لفیف مقرون ہے، ٹھیک ہے، اور لفیف مقرون اس کو بولتے ہیں کہ جس میں دو حرف علت ہوں اور دونوں کے دونوں ملے ہوئے ہوں۔ تو زو یہ اصل میں کیا تھا؟ زو تھا، ٹھیک ہے، دو حرف علت ملے ہوئے ہیں، تو اس میں کیا آخری واو کو حذف کر دیا تو یہ زو ہو گیا۔ اور یہ ہمیشہ اس میں ظاہر ہی کی طرف مضاف ہوتا ہے، جس طریقے سے یہاں پر زو مال کی طرف مضاف ہے، تو یہ اس میں ظاہر ہی کی طرف مضاف ہوتا ہے، اسی وجہ سے مصنف نے بھی زو کو اس میں ظاہر مال کی طرف مضاف کیا۔ تقول تم کہو گے کہ جاءنی اخوک ورأیت اخاک۔ دیکھیے اس سے پہلے ایک چیز دھیان رکھیں، جو اسماء ستہ بیان کیے ہیں، اخو کا، ابو کا، حنو کا، ٹھیک ہے، تو ان کے کاف کے اوپر فتحہ ہے، پھر آگیا ہے فو کا، اس کے بھی کاف کے اوپر فتحہ ہے، لیکن حمو کے اس کے کاف کے نیچے کسرہ کیوں آیا؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے، تو یہ اخو کا، ابو کا اور حنو کا، اس کے اندر جو کاف ضمیر ہے یہ واحد مذکر مخاطب کی ہے، ٹھیک ہے، اور حموکے میں جو کاف ضمیر ہے یہ واحد مؤنث مخاطبہ کی ہے، کیونکہ حمن کا معنی دیور آتا ہے، اور دیور عورت کا ہوتا ہے، کسی مرد کا نہیں ہوتا، اسی وجہ سے حموکے کی جو کاف ہے اس کے نیچے کسرہ لے کر آئے۔ دیکھیے تقولو تم کہو گے جاءنی اخو کا، حالت رفع میں ہو گیا واو کے ساتھ، ورأیت اخا کا یہ حالت نصبی میں ہو گیا الف کے ساتھ، ومررت باخی کا یہ حالت جری میں ہو گیا یا کے ساتھ۔ جاءنی اخو کا تیرا بھائی میرے پاس آیا، ورأیت اخا کا میں نے تیرے بھائی کو دیکھا، ومررت باخی کا میں تیرے بھائی کے پاس سے گزرا۔ اسی وکذل بواقی، اور اسی طریقے سے باقی ہیں، جیسے کہ جاءنی ابو کا، ٹھیک ہے، میں تیرا باپ میرے پاس آیا، ورأیت ابا کا میں نے تیرے باپ کو دیکھا، ومررت بابی کا میں تیرے باپ کے پاس سے گزرا، اور اسی طریقے سے باقی ہیں، جیسے کہ حنو کا میں بھی جاءنی حنو کا، ورأیت حنا کا، ومررت بحنی کا، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے سب کی مثالیں بن جائیں گی۔ اب دیکھیے یہ چوتھا اعراب مکمل ہو گیا۔ دیکھیے الخامس پانچواں، ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها۔ دیکھیے پانچواں اعراب بیان کر رہے ہیں کہ پانچواں اعراب یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ اور نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ، ٹھیک ہے، کہہ رہے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَكِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ۔ دیکھیے اب انہوں نے یہ اعراب بتا دیا پانچواں اعراب کہ رفع الف کے ساتھ ہوگا اور نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ دوسرے الفاظ میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ ہوئے گا اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ ہوگا۔ اب اس اعراب کو خاص کیا جا رہا ہے، کہہ رہے ہیں وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى، کہہ رہے ہیں کہ یہ اعراب خاص ہوتا ہے مثنیٰ کے ساتھ یعنی تثنیہ کے ساتھ، ٹھیک ہے، کس کے ساتھ خاص ہو گیا؟ تثنیہ کے ساتھ ایک، کہہ رہے ہیں وَكِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ، اور یہ خاص ہوتا ہے کلا کے ساتھ کہ جو مضاف ہو ضمیر کی طرف، دو، ٹھیک ہے، دو چیزوں کے ساتھ خاص کر دیا، تثنیہ کے ساتھ اور کلا کے ساتھ۔ تیسرا ہے وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ، اور یہ اعراب خاص ہوتا ہے اثنانی اور
اسنتانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، دیکھیے اعراب بیان کیا کہ رفع الف کے ساتھ، نصب و جر یا معقل مفتوح کے ساتھ، اور اس اعراب کو انہوں نے خاص کیا تین چیزوں کے ساتھ، ایک تثنیہ کے ساتھ، ایک کلا جو مضاف ہو ضمیر کی طرف، اور تیسرا ہے اسنانی و اسنتانی کے ساتھ. ٹھیک ہے، تو اب اس اعراب کو تین چیزوں سے ساتھ خاص کرنے سے ایک بات پتہ چلی کہ تثنیہ بھی تین طریقے کا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تثنیہ بھی تین طریقے کا ہوتا ہے، تثنیہ کی بھی تین قسمیں ہیں. اور تثنیہ کی تین قسمیں کیسی ہیں کہ ایک ہوتا ہے تثنیہ حقیقی، اور ایک ہوتا ہے تثنیہ صوری، اور ایک ہوتا ہے تثنیہ معنوی. دیکھیے تثنیہ حقیقی کس کو بولتے ہیں، سنیے دھیان سے. تو تثنیہ حقیقی وہ ہوتا ہے کہ جس کی شکل و صورت تثنیہ والی ہو. ٹھیک ہے، اور اس کا معنی بھی تثنیہ والا ہو، اور اسی مادے سے اس کا مفرد بھی آتا ہو. جیسے کہ مثال کے طور پر رجلان تثنیہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی صورت بھی تثنیہ والی ہے، اور رجلان کا معنی دو مرد، معنی بھی تثنیہ والا ہے، اور اسی مادے سے اس کا مفرد بھی آتا ہے جیسے کہ رجل. ٹھیک ہے، تو اس کو بولتے ہیں تثنیہ حقیقی. اور تثنیہ کی دوسری قسم ہے تثنیہ صوری. اور تثنیہ صوری اس کو بولتے ہیں کہ جس کی صورت تثنیہ والی ہو. ٹھیک ہے، معنی بھی تثنیہ والا ہو، لیکن اسی مادے سے اس کا مفرد موجود نہ ہو، اس کا مفرد اسی مادے سے نہ آتا ہو. جیسے کہ اسنانی اور اسنتانی. ٹھیک ہے، تو اسنانی و اسنتانی اس کی صورت بھی تثنیہ والی ہے، معنی بھی اس کا تثنیہ والا ہے، لیکن اسی مادے سے اس کا مفرد نہیں آتا. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ اسنانی و اسنتانی ان کے مفرد اسنن یا اسنتن ہیں، نہیں، ان کا مفرد ہی نہیں آتا. تو اسی تثنیہ کو بولتے ہیں تثنیہ صوری. ٹھیک ہے، اب تثنیہ کی ایک تیسری قسم ہے تثنیہ معنوی. تثنیہ معنوی وہ ہے کہ جس کا صرف معنی تثنیہ والا ہو، نہ صورت تثنیہ والی ہو، اور نہ اسی مادے سے اس کا مفرد آتا ہو. جیسے کہ کلا اور کلتا. تو ان کا صرف معنی تثنیہ والا ہے، ان کی نہ شکل تثنیہ والی ہے، اور نہ اسی مادے سے ان کا مفرد ہے. ٹھیک ہے، تو آپ دھیان رکھیں کہ تثنیہ حقیقی جیسے کہ رجلان ہے، ٹھیک ہے، وہ تثنیہ حقیقی ہو گیا، اور کلا اور کلتا اور اسنانی و اسنتانی یہ ملحقات تثنیہ ہو گئے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آئی بات؟ ایک کیا مثنیٰ کہتے ہیں، تثنیہ کہتے ہیں. مثنیٰ اور ملحقات مثنیٰ، یا تثنیہ اور ملحقات تثنیہ. کلا اور کلتا اور اسنانی و اسنتانی کو بولتے ہیں ملحقات تثنیہ، اور جو اصل تثنیہ جیسے کہ رجلان تو اس کو تثنیہ ہی بولتے ہیں. تو یہ تین قسمیں نکلی تثنیہ کی. اب یہاں پر ایک اعتراض پڑتا ہے. اعتراض یہ کہ انہوں نے صرف کلا کہا، کلا مضافن الی مضمرن، کہ وہ کلا اور کلا کے ساتھ خاص ہوتا ہے کہ مضاف ہو ضمیر کی طرف. اور پھر بتایا کہ کلا اور کلتا، کلا بھی ملحقات تثنیہ میں سے ہے اور کلتا بھی ملحقات تثنیہ میں سے ہے. تو پھر یہاں پر کلتا کا ذکر کیوں نہیں کیا، صرف کلا کا ہی ذکر کیوں کیا ہے؟ تو دیکھیے اس کا جواب یہ ہے کیونکہ کلا یہ مذکر ہے اور کلتا یہ مؤنث ہے. تو کلا مذکر کو ذکر کر دیا کیونکہ مذکر یہ اصل ہے، اور کلتا یہ مؤنث ہے، یہ اس کی فرع ہے. تو فرع کا بھی وہی حکم ہوتا ہے جو کہ اصل کا ہوتا ہے. تو مصنف علی الرحمٰن نے صرف اصل پر ہی اکتفا کیا ہے. تو اس جواب کو سننے کے بعد فوراً ایک اعتراض اور پڑتا ہے کہ چلو ہم نے مان لیا کہ مذکر اصل ہے تو اس لیے کلا ہی کو ذکر کر دیا، اس کے ضمن میں کلتا کا اعراب بھی یہی ہے، یا اس کی فرع بھی ہم نے مان لی کہ کلتا یہ مذکر کی فرع ہے، مؤنث ہے، اور اس کا ہی وہی حکم ہوگا جو مذکر کا ہے. لیکن اب یہ بتاؤ کہ اسنانی اور اسنتانی
اس میں اسنان مذکر ہے اور اسنتانی مؤنث، یہاں کیوں دونوں کو ذکر کیا، اصل پر اکتفا کیوں نہیں کیا ہے؟ ٹھیک ہے، یہاں پر بھی صرف مذکر کو ذکر کر دیتے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ اسم عدد ہیں، اور اسم عدد میں مذکر اور مؤنث کا حکم اکثر ایک جیسا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے، مگر یہاں دونوں کا حکم ایک ہی تھا، ٹھیک ہے، اس لیے دونوں کو ذکر کر دیا۔ اگر صرف مذکر کا ذکر کرتے تو وہم یہ ہو سکتا تھا کہ شاید مؤنث کا حکم کوئی اور ہوگا، تو اسی وجہ سے اسنانی مذکر اور اسنتانی مؤنث دونوں کو ذکر کر دیا۔ دیکھیے الخامس، پانچویں قسم، ان یکون، یہ بول دو پانچواں اعراب، ان یکون الرفع بالالف والنصب والجر بالیاء المفتوح ما قبلها، اور پانچواں اعراب یہ ہے کہ رفع الف کے ساتھ، نصب اور جر یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ تو دوسرے الفاظوں میں یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ حالت رفع میں الف کے ساتھ، اور حالت نصب و جر میں یا ما قبل مفتوح کے ساتھ۔ وَيُخْتَصُّ بِالْمُثَنَّى وَكِلَا مُضَافًا إِلَى مُضْمَرٍ وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ، اور یہ اعراب خاص ہوتا ہے تثنیہ کے ساتھ، اور کلا جو کہ مضاف ہو ضمیر کی طرف اس کے ساتھ، وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ، اور اثنانی و اثنتانی کے ساتھ۔ تقول، تم کہو گے، جاءنِ الرَّجُلَانِ كِلَاهُمَا وَإِثْنَانِ وَإِثْنَتَانِ۔ دیکھیے جاءنِ الرَّجُلَان، رجلان یہ تثنیہ کا اعراب ہو گیا، اور کلاہما و اسنانی و اسنتانی یہ بھی تثنیہ کا اعراب ہے، لیکن یہ ملحقات تثنیہ کہلاتے ہیں، ٹھیک ہے، ملحقات تثنیہ کہلاتے ہیں یہ۔ تو حالت رفیع میں اعراب بتایا تھا الف کے ساتھ، تو رجلان میں الف آ رہا ہے لام کے بعد میں، ایسے کلاہما میں بھی الف آ رہا ہے لام کے بعد، ایسے ہی اسنانی و اسنتانی میں بھی نون کے بعد میں الف آ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جاء الرجلان کلاہما و اسنانی و اسنتانی حالت رفیع میں، ورأیت الرجلین کلیہما و اسنین و اسنتین، یہ حالت نصبی کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے، یا ما قبل مفتوح کے ساتھ رجلینی، یا سے پہلے فتحہ آ رہا ہے، کلیہما یا سے پہلے اس میں بھی فتحہ آ رہا ہے، اور اسنین و اسنتین اس میں بھی یا سے پہلے فتحہ آ رہا ہے، تو یہ حالت نصبی کی مثال ہو گئی۔ ورأیت الرجلین و کلیہما و اسنین و اسنتین حالت نصبی کی مثال ہو گئی۔ ومررت بالرجلین کلیہما و اسنین و اسنتین، یہ حالت جری کی مثال ہو گئی، ٹھیک ہے، اس میں بھی یا ما قبل مفتوح ہے، یعنی یا سے پہلے فتحہ آ رہا ہے۔ تو یہاں پر تثنیہ اور ملحقات تثنیہ پورے کی مثال اکٹھی ایک ساتھ بیان کر دی، تاکہ ذہن الگ الگ نہ بھٹک جائے کہ اس تثنیہ کا اعراب اور کچھ ہے، اس تثنیہ کا اعراب اور کچھ ہے۔ بس اتنا دھیان رکھیں، چاہے اصل تثنیہ ہو یا ملحقات تثنیہ ہو، اعراب دونوں کا تثنیہ اصل تثنیہ والا ہی رہے گا۔ صدق اللہ العظیم، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم۔